الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وهو أحد الذين اشتاق إليهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری دو آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں پورے عالم میں دکھائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور لوگوں کے اپنی جانوں میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا، لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قرآن مجید کتاب برحق کتاب ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا لوگوں کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کے روبرو ہے سب کائنات۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، کیا لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ آخرت میں ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں، کیا ان کا شک یہ ٹھیک ہے کہ دیکھو دنیا میں تمام کائنات کو اللہ نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، تو جب ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر موت دے کر میدان حشر میں سب لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے۔ خاص واقعہ ہے، آپ نے حضرت سلمان کی
ساری کہانی سنی کہ اسلام کو ڈھونڈنے کے بارے میں انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ وہ قصہ سناتے سناتے سلمان رونے لگ گئے، تو آپ نے ان کو قریب بلایا، فرمایا کہ سلمان آپ پریشان نہ ہو جاؤ، آپ ہم میں سے ہیں، آپ آل بیت میں سے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پردیسی محسوس کرتے ہو تو پردیسی محسوس نہ کرو، آپ میرے آل خانہ میں سے ہو۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ اشْتَاقَ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةِ، سلمان ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کا جنت شوق کرتی ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آئیں۔ سلمان ان لوگوں میں سے ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کا مقصد دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان نیک لوگوں میں سے کسی کے نقش قدم پر چلا دے تو ہماری بھی کامیابی ہو جائے گی۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا ایمان کا دعویٰ اس وقت قبول ہے جب میرے نبی کی جماعت جیسا ایمان بنا لوگے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لائے ہو تو مثل صحابہ کہ اگر تمہارا ایمان بن گیا تو پھر تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، لیکن اگر ایسا ایمان نہیں بنا تو پھر اور کوشش کرو، محنت کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو 1,24,000 کے لگ بھگ۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام مشہور ہیں یا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کوئی متعلق ہوئی، آپ نے ان کے لیے کوئی خصوصی اعزاز کا جملہ ارشاد فرمایا، تو ان چند صحابہ کرام کے ہم حالات نقل کر رہے ہیں۔ مثلا ایک صحابی ہے جن کا تاریخ میں نام آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت سفینہ۔ بعد نے کہا ام سلمہ کے غلام تھے، ام سلمہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو ام سلمہ نے آپ کو ہدیہ کر دیا تھا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ حضرت میں ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں، آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا لیکن میں آپ کی خدمت میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک سفر میں صحابہ کرام ہیں، سب جا رہے ہیں، اپنا اپنا سامان سب نے اٹھایا ہوا ہے، صحابہ تھکتے جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سامان اپنا دے دیں، تو یہ کہتے ہیں دے دو۔ ایک صحابی نے بھی ان کو اپنا سامان دے دیا، ان کا نام اصل رومان ہے یا ریحان ہے، اس طرح مختلف تاریخ میں ان کے نام لکھے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے بھی ان کو سامان دے دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے اوپر ہی لا دو۔ تیسرے نے بھی دے دیا۔ آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ کیا بات ہے، سارے لوگ ان کو سامان دیتے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے بخوشی قبول کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تھک گئے ہو تو مجھے دیتے جاؤ۔ آپ نے اس وقت ان کو فرمایا کہ انت سفینہ، تو بارہ وہ سمندری جہاز ہے، کشتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ سامان، اس لقب کی برکت سے وہ بڑا وزنی سامان یہ اٹھاتے گئے۔ پوری زندگی میں اس شخص سے اگر کسی نے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ میرا نام سفینہ ہے، کہ میرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا ہے سفینہ۔ کسی نے کوئی نام، اصلی نام ہی ان کا تاریخ میں اختلاف والا نام ہو گیا، مختلف ہی ہو گیا، کہ انہوں نے محبت رسول کی وجہ سے وہی نام لوگوں کو بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا۔ یہ آپ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سراقہ بن مالک بن جاشم ہے، مدلجی، مکہ کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ سراقہ وہ شخص ہے کہ جو
100 اونٹوں کا انعام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ہجرت والے سفر میں پیچھا جس نے کیا تھا، یہ سراقہ بن مالک بن جہشم مدلجی ہے۔ وہ جس سامنے آیا تو گھوڑا جس کا دھنس گیا، پھر اٹھا، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی مطلب دھوکہ نہیں کروں گا، میں ایک اعلان سن کے آیا تھا کہ انعام مل جائے گا، لیکن اس پکی زمین میں گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ کھانا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا سراقہ سے۔ اس وقت آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ سراقہ تم ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہو اور میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ ابو بکر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لے آئے یا لیاذ باللہ قتل کر کے آئے تو ہم اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیں گے، تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو اور میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہنے لگا کہ میں کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ مجھے نا تھوڑا سا رکا لکھ دیں۔ ایک زمانہ آئے گا آپ کے عروج کا، آپ کی سرفرازی سربلندی کا ایک زمانہ آئے گا جو نظر آ رہا ہے، تو میں اپنی پناہ کے طور پر یہ رکا آپ کے سامنے آپ کا پیش کر دوں گا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ عبداللہ، وہ جو 2 راستہ بتانے والے ساتھ خرید لیے تھے نا آپ نے ہجرت کے سفر میں، عامر بن فہیرہ کو کہا کہ کوئی چیز لاؤ، آپ نے لکھ دیا جو وہ کہہ رہا تھا، امان لکھ دیا۔ جب غزوہ حنین ہوا تو یہ رکا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا سراقہ بن مالک کہ حضرت یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا، جب میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ارادے کے ساتھ آ رہا تھا اور میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ مشرف بے اسلام ہوا اس وقت، اسلام تو اس وقت ہی لا چکا تھا جب اس نے معاہدہ کر لیا تھا۔ جب کسریٰ فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور بہت مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، او کسریٰ جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑنے والا تھا، آج بتاؤ وہ بشارت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس نے خط میرا نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جب کسریٰ کا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوستو ادنا سپاہی یا ادنا حکومتی ملازم کی تنخواہ 2000 درہم ماہانہ تھی، 2000 درہم ماہانہ، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان حضرات کی 5,000 ماہانہ۔ حضرت عمر فاروق، اور یہ خزانے تھے جو لاکھوں ٹن تھے سونے اور چاندی ہیرے جواہرات جو کسریٰ کے محل سے ملے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب ان خزانوں کے ڈھیر لگائے گئے تو کسریٰ بادشاہ وہ جو کنگن پہنا کرتا تھا، اس کے کنگن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میں اپنے نبی کی وہ بشارت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہجرت کے سفر میں سراقہ کو کہا تھا تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو وہ شاہی لباس بھی پہنایا، وہ تاج بھی پہنایا اور وہ کنگن بھی پہنائے، اور لوگوں کو کہا کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہو گئی، اور کہا کہ سراقہ اگر اسلام اجازت دیتا تو یوں ہی آپ کو میں پہنائے رکھتا، لیکن اسلام سونا پہننا اسلام مرد کے لیے اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے آپ اتار دو۔ یہ سراقہ بن مالک ہے۔ میں نے کہا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص واقعات ہیں۔ جبیر بن عبداللہ بجلی، یہ بجل یمن کا قبیلہ ہے،
ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اعزاز کی صورت یہ تھی کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اور نبی کو پہچاننے کے لیے دوستو یہ دل دماغ کافی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے اس آخری حبیب کو پہچاننے کے لیے، ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا دل و دماغ ناقص ہے۔ جمعے کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، کہا اے مدینہ والو تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں، جمعہ ابھی ختم نہیں ہوگا، ایک بات شہزادہ تمہاری مسجد کے دروازے پر آ جائے گا۔ آج جمعہ ختم نہیں ہوگا، ایک بات شہزادہ تمہاری مسجد کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ نے اس کو اپنے لحاظ سے بھی سردار بنایا تھا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ سردار بنے گا، اور فضیلت کی باتیں بیان کی۔ رات کو وہی آ گئی ہوگی، نبی کا مقام اللہ جانے، اللہ کا۔ جمعہ کے دوران ایک شخص بڑا پرطباق طریقے سے، بڑی عمدہ سواری والا، اور اس طریقے سے ایک شخص آ گیا جمعے کی نماز کے بعد، جب آپ کی خاص نشست ہوتی تھی ملاقات کے لیے، جس کو استوانہ استراحت کہتے ہیں، اس ستون کا نام ہے راحت والا، راحت دینے والا ستون۔ جیسے وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی ایک صحابی کو دی کہ یہ بچھا دو، اس کو کہا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، دل کے لحاظ سے تو مسلمان ہو چکے ہوں گے، ظاہرہ نبی انہوں نے بیعت لینی ہے۔ آپ نے اپنی چادر دی کہ جبیر بن عبداللہ بجلی کو، جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے، میری چادر کے اوپر ان کو بٹھاؤ۔ اور پھر ایک معرکے میں جب ان کو بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں گھوڑے کے اوپر جم کر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، ایسے میں نا ہلتا رہتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر جاؤں گا۔ آپ نے دعا دی ان کو کہ آپ گھوڑے کے اوپر اب آئندہ پکے ہو کے بیٹھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جبیر بن عبداللہ بجلی ان ساتھیوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو جاہلیت میں بھی سردار تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ نے ان کو سردار بنا دیا۔ اسی طریقے سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص واقعات ہیں، نبی کی طرف سے خاص اعزاز ہیں۔ سمامہ بن اسال یمنی بڑے تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک معرکے میں گئے، جہاد میں گئے، تو ان کو پکڑ لیا کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا اس کو فلاں ستون کے ساتھ باندھ دو، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ آپ صبح ہر روز اس کے پاس جاتے ہیں اور سمامہ بن اسال کو آپ کہتے ہیں کہ سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے مار دیا جائے تو ایک مجرم کو مارا جائے گا، اور اگر مجھ پر احسان کر کے آزاد کر دیا جائے تو ایک احسان شناس کو آزاد کیا جائے گا۔ میں آپ کے احسان کا گویا کہ پہچانتا ہوں اور احسان کا گویا قدر کروں گا، احسان شناس کو آزاد کیا جائے۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی بات کہی، سمامہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر مارا جائے تو ایک مجرم کو مارا جائے گا، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک احسان شناس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ ان کو چھوڑ دو اور آزاد کر دو، بس یہ چلے جائیں۔ یہ گئے، ساتھ ہی مدینہ کے ایک باغ میں، وہاں پر کنواں چل رہا تھا، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، صاف ستھرے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، ان 3 دنوں میں
آپ کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں گرفتار کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں جو میں نے آپ کو دیکھا ہے، اتنا متاثر ہوا کہ ایسا عظیم شخص دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بیعت دی، مسلمان ہوئے، چلے گئے۔ یمن سے غلہ جاتا تھا مکہ مکرمہ میں خرید و فروخت کے لیے۔ اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے غلہ بند کر دیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک وفد بھیجا۔ ابھی تک وہ مکہ والے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وفد نے آ کے گفتگو کی کہ اے نبی، آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، غمخواری کا درس دیتے ہیں، ہمدردی کا درس دیتے ہیں، خیال کرنے کا درس دیتے ہیں۔ تو ایک شخص جو کافر تھا تو ہمیں غلہ بیچا کرتا تھا، سمامہ بن اسال، اور جب مسلمان ہوا تو وہ ہمیں غلہ نہیں دیتا، تو آپ تو یہ درس دیتے ہیں، کیا اس کو کس نے منع کیا ہے سمامہ بن اسال کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا تھا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہیں، آپ نے کیوں غلہ بند کیا ہے؟ آپ غلہ دیتے رہو، جب اللہ ان کے مقدر میں ہدایت لکھے گا وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم تو صلہ رحمی کے لیے آئے۔ جیسے کہ مکہ والے کے اوپر قحط آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے آئے کہ بارش ہو جائے، قحط پڑا ہوا ہے، کافر ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس سے اگر دعا کرائی تو اللہ بارش دے دے گا، اور بارش ہو بھی گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا کہ یہ میری امت کے رازدار صحابی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر، یعنی اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور کیسے موقع پر وفاداری کی جاتی ہے۔ یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، راستے میں مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ابو جہل، یہ لوگ جو آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، بدر والا جو معرکہ ہوا اس میں آ رہے تھے۔ تو ابو جہل نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ والی ہستی کے پاس جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، وہیں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر تم میرے ساتھ یہ عہد کرو کہ ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے تو تب تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، چلے جاؤ مدینہ، اور اگر لڑو گے تو نہیں چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے، اور اس نے چھوڑ دیا، معاہدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بات بتائی کہ حضرت صرف اور صرف غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے گھر سے چلے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ہم بھی آئندہ مدینہ رہیں گے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر کفار کے خلاف لڑیں گے۔ ہم اس لیے گھر سے نکلے تھے کہ راستے میں سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ مشرکین کے قافلے نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں لڑیں گے، لیکن ہم تو آئے لڑنے کے لیے ہیں، لیکن ابو جہل سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ معاہدہ کر دیا ہے کہ نہیں لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، اسلام نام اس چیز کا ہے کہ جب کوئی عہد کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، کوئی بات نہیں۔ حذیفہ اور ان کے والد یمان کو کہا کہ آپ دونوں بدر کے اس زمین پہ بیٹھے رہیں، ہم لڑتے رہیں گے، معرکہ ہوتا رہے گا، آپ لوگ دیکھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، لیکن تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ بے شک مشرکین مکہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہیں رہے اور نہیں لڑے۔ یہ اسلام میں معاہدے کی پاسداری دیکھیں، اور یہی تو بات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عہد، وعدہ وفائی، عہد داری، یہ ایمان کا جز ہے۔ جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے اور خیانت کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔
اور ان چیزوں کے مکمل ہونے میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے حذیفہ بن یمان۔ اسی طریقے سے دوستو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ حضرت کعب کے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات انصاری رشتہ دار ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 60 سال کی عمر تھی اس وقت، 60 سال کی عمر، بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے ان سے زبانی جہاد کا کام لیا۔ جہاد کی قسمیں ہیں نا، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، جان سے بھی جہاد ہوتا ہے، تلوار چلائی جاتی ہے، اور زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو کی جائے، واعظ و نصیحت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ حسان میرا شاعر ہے، حسان میرا شاعر ہے، کہ یہ دشمنان اسلام کے خلاف جو اشعار پڑھتا ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں ان کے قلوب پر۔ 120 سال کی عمر میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مبارک جماعت ہے جس کو قرآن پاک نے پہلے رکوع میں جن کی تعریف کی ہے، اولئک هم المفلحون۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، انسان اپنے وجود میں بھی غور کرے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سمجھنے کے لیے دوستو دور جانے کی ضرورت نہیں، کوئی سمجھنا چاہے تو اپنے گھر میں بھی سمجھ میں آ جائے گا، اپنے وجود میں سمجھ میں آ جائے گا، اپنے کھانے میں سمجھ میں آ جائے گا، اپنے دودھ میں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سورج چاند ستارے یہ نظام اور سسٹم دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یہ آیت میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے پڑھی ہے، جو ابھی میں اس واقعے کو بیان کروں گا تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک نے نشانی بنایا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ قصبہ جی اصفہان ایران کے رہنے والے ہیں۔ والد آتش پرست ہونے کے ساتھ آتش کدہ تھا، اس کا اپنا، جیسے بعض لوگ مسجد بناتے ہیں، مسجد کے متولی ہوتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی سب نظام کا خیال رکھتے ہیں نا، ایسے ہی اس نے آتش کدہ بنوایا ہوا تھا، اور اس کا انتظام، صفائی ستھرائی، آگ جلانے کا، یہ سارا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ بعد نے کہا کہ ان کا شجرہ نسب کچھ شاہی خاندان سے بھی ملتا ہے، لیکن کام ان کا ذمہ داری تھا ان کے والد کا۔ ایک دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے والد اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے، تو ان کو بھیجا ہے اپنے بیٹے کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سلمان سے کہ آپ نے جب کہانی سنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، لہذا آپ مجھے پوری اپنی زندگی کی کہانی سنائیں کہ کیسے آپ نے اسلام کو تلاش کیا ہے اور پھر اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور اسلام آپ کو مل گیا۔ تو یہ خود سلمان سنا رہے ہیں۔ ان کا نام مابا تھا، مابا۔ والد کا نام بھی ذو شخصان، مورسلان جیسے ہوتے ہیں فارسیوں کے، آتش پرستوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا تھا۔ کہتے ہیں میں خوبصورت نوجوان تھا، والد میری حفاظت اس طرح کرتا تھا جیسے غیرت مند لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو پردے میں رکھ کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، پر مجھ سے یہ آگ جلانا اور یہ کام بھی لیتے رہتے تھے آتش کدہ میں سے۔ مجھے ایک دفعہ زمین کے دیکھنے کے لیے بھیجا کہ راستے میں مجھے ایک عبادت خانے سے آواز آئی،
وہ عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا. میں اندر چلا گیا. مجھے اپنے اس آتش کدے میں ایسا سکون کبھی نہیں نصیب ہوا جیسے عیسائیوں کی عبادت کو دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا ہے. میں وہاں بیٹھا رہا. شام ہو گئی. میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے مذہب کا کوئی بڑا عالم, کوئی رہبر, کوئی راہب, کوئی اس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا شام میں ہے. میں نے کہا شام میں کوئی جانے والے لوگ ہوئے تو مجھے پتہ بتا دینا. میں گھر آیا. والد نے پوچھا, یہ سچی کہانی بتائی کہ میں زمینوں میں تو نہیں گیا اور یہ ہوا ہے. والد نے مجھے بیڑیاں پہنا دی کہ یہ لگتا ہے بھاگ جائے گا. اندازہ ہو گیا تھا اسے. بہرحال شام میں جانے والے قافلہ کوئی جب تیار ہوا, مجھے اطلاع آئی. میں بیڑیاں توڑتا ہوا ان کے ساتھ چل نکلا. جب شام پہنچا, وہاں راہب سے ملاقات ہوئی اور وہ چند عرصے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی. جب وہ حالت بیماری میں مبتلا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سیکھوں, کس کے پاس جاؤں؟ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ موصل میں چلے جاؤ, موصل میں چلے جاؤ. میں وہاں گیا. وہاں کے ایک عالم کا پتہ پوچھتے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا. میں وہاں پہنچ گیا. اس کو کہا بھائی دیکھو میں اس طریقے سے آیا ہوں, فلانے شخص کے پاس تھا, اس نے مجھے بتایا آپ کا پتہ, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, کوئی اچھی باتیں آپ مجھے بتائیں گے, میں اس پر عمل کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. سلمان کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا, بہت اللہ والا تھا پہلے کے مقابلے میں, بہت زاہد, شب زندہ دار, اللہ اللہ کرنے والا تھا. یہ خود کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سے زیادہ مرتبہ بعد میں غلام بھی بنایا گیا. جب جا کے میں پھر پہنچا ہوں کہ یہ جب فوت ہونے لگا تو ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نصیبین میں چلے جاؤ. نصیبین والا شخص بھی بہت اچھا تھا, لیکن وہ بھی اپنی مدت عمر پا کے جب اجل کو لبیک کہنے لگا تو ان سے پوچھا کہ کہاں جاؤں, تو انہوں نے کہا اموریہ میں جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دوستو بہت اقوال ہیں, اتفاق سب کا 250 سال پر تو ہے ہی, اکثر نے 350 سال عمر لکھی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن کے بعد وہ وفات کے قریب آ گئے, ان کے پاس سالہ سال رہے. پھر اس کے بعد جب اس پر موت آئی تو قرآن کا اعلان ہے دوستو, جو ہمیں تلاش کرنا چاہے ہم اسے مل جاتے ہیں. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو ہمیں تلاش کرنا چاہے, ہماری رضا ڈھونڈنے میں آئے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, جن کی جود مسلسل ہماری رضا میں لگ جائے, پھر ہم ان کے لیے اپنی تلاش کے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں, راستے عطا کر دیتے ہیں. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور ہم تو ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں. بانگرو کہ الصاغر وفا مستن. علامہ رومی کیا کہتے ہیں؟ بانگرو کہ الصاغر وفا مستن, امید ما برسید کہ ہر کجا ہستن. یہ اللہ والوں کی جماعت جہاں بھی ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں ہمیں اس طرح پیوست کر دیا, ہم ان کے ساتھ ہیں. بانگرو کہ الصاغر وفا مستن, انہوں نے ہماری وفائیں حاصل کرنے کے لیے اتنے جہد
مسلسل کیے، اتنے سفر کیے، اتنی مشقتیں برداشت کی، پھر ہم بھی ایسوں کے دلوں میں اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اس عبوریہ والے کے پاس جب آئے تو جو فوت ہونے لگا یہ راہب، ان سے پوچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں کہاں جاؤں؟ میں ایک صراط مستقیم کی تلاش بھی ہوں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ سلمان کہتے ہیں مجھے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ والے، اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا جس طرح تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، بس ایک تمہیں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے اندر طلب بہت اونچی ہے۔ ہمارا دور ختم ہو چکا ہے، عیسائیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب دور آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے۔ ہماری کتابوں میں جو علامات، جو آثار لکھے ہیں اس لحاظ سے شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے۔ 5 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مکہ سے اس کی جائے ولادت ہوگی، پھر ریگستان کے علاقے میں جہاں کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے وہاں اس کی آبادی ہوگی، وہ وہاں رہے گا، وہ شخص ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر ختم نبوت ہوگی۔ بس آپ کوشش کرو، ان علاقوں میں سے کسی علاقے کی طرف جاؤ، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ کہتے ہیں میں جب وہاں رہا تھا عبوریہ میں تو بہت عرصہ رہا تھا، کچھ بکریاں لے لی تھی، میرے پاس مویشی کافی جمع ہو گئی تھی۔ ایک قافلہ مجھے تاجروں کا ملا، ان سے میں نے بات کی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب میں جا رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا یہ سارے مال مویشی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، مجھے صرف اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بس وہاں تو ساتھ ہو گئے، لیکن راستے میں انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور مجھے غلام بنا کر بیچ دیا ہے۔ کہتے ہیں میں 10 مرتبہ کے لگ بھگ غلام بنتا رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن میں اس میں پریشان نہیں تھا کہ میری منزل بہت اونچی تھی۔ میں جس ہستی کو تلاش کرنا چاہتا تھا اس راستے میں کوئی مجھے یہ مشکلیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہیں لگ رہی تھی۔ بس دعا یہی تھی کہ اللہ مجھے وہ صراط مستقیم عطا کر دے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر دے۔ بہرحال بنو قریظہ کے ایک شخص نے اتفاق سے مجھے خریدا اور میں مدینہ پہنچ گیا۔ جب میں وہاں گیا میں وہ جائزہ لیتا تھا اس علاقے کی کھجوروں کا، تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہی، لیکن میں ایک غلام تھا، میں کیا سمجھ سکتا تھا، کس سے پوچھ سکتا تھا، ایک پردیسی آدمی تھا، بس دعا ہی کرتا تھا کہ اللہ میرا مقصد پورا کر دے۔ کہ چچا زاد بھائی آیا میرے مالک کے پاس، میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، جو بھی ذمہ تھا، وہ میرا مالک سائے پر بیٹھا تھا، اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے، قباء علاقے میں ٹھہرا ہے، نبوت کا داعی ہے، بہت لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، ایک عجیب مسئلہ بن چکا ہے، وہ چچا زاد بھائی میرے مالک کو بتا رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو واللہ میرے وجود میں ایک بجلی کی طرح کرنٹ آیا اور میں فوراً نیچے آیا، جیسے میرے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، ایک لہر دوڑ گئی میرے وجود میں کہ ہائے وہ در یکتا جس کی تلاش میں پھر رہا تھا، اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نیچے آیا اور مالک سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو مالک نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ جاؤ، غلام ہونے کے ساتھ تمہیں کیا یہ باتیں پوچھتے ہو کہ ہم جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اپنا کام کرو۔ کہتے میں اپنے کام میں لگ گیا، لیکن بہرحال میں بات تو سن چکا تھا۔ میں کچھ کھجوریں مانگی مالک سے شام کے ٹائم چھٹی کے وقت، اور قباء مقام میں پہنچ گیا۔ لوگوں کا ایک اجتماع ہے، سورج چاند جس کے سامنے شرما جائیں وہ ہستی وہاں موجود ہے۔
اور میں بھی قریب جگہ پاتے پاتے قریب پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ لوگ مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، کھجوریں صدقہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا ہوں، لیکن چلو آپ ان غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دو، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ کہتے ہیں 3 علامتیں ہو گئی ہیں، مکہ سے آنے والا مکہ سے آیا ہے، کھجوروں کے علاقے میں رہے گا، یہ بات بھی ہو گئی، صدقہ قبول نہیں کرے گا، یہ بات بھی ہو گئی۔ اب بات رہ گئی ہے کہ ہدیہ قبول کرے گا اور مہر نبوت کی۔ چند دنوں بعد میں دوبارہ آیا اور ہدیے کی شکل میں کھجوریں لے کے آیا اور میں نے پیش کی کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب مسکرائے اور فرمایا کہ ہدیہ قبول ہے۔ کچھ آپ نے لیا اور پھر ساتھیوں کو تقسیم کر دیا۔ اب میں تلاش میں ہوں اصل چیز جو ہے کہ اب اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، جہاں آپ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرنا تھا، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب میں بھی آ گیا ہوں، موقع پا کے جنت البقیع میں جنازے کا اعلان ہوا، جنازہ ہوگا، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا وغیرہ۔ آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے تو میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے اس خاص چیز کی تلاش میں تھا کہ اب آخری علامت کہ دونوں شانوں کے درمیان میں مہر ختم نبوت ہے، اس کو دیکھ لوں۔ میں جیسے یوں ہوں، آپ کی توجہ اس طرف ہو، پھر میں تھوڑا یوں جاؤں، پھر پیچھے ہوں تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ پردیسی، کیا بات ہے، آپ میری مہر ختم نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ خود میں نے نہیں پوچھا، کہ سوال نہیں کیا کہ میرا مقصد یہ ہے، آپ میرے پیچھے سرکنے سے خود سمجھ گئے کہ اس مسافر کا یہ نظریہ ہے۔ مجھے کہا پردیسی آپ میری مہر ختم نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے خود اپنا جبہ مبارک اونچا کیا، کہا دیکھ لو میری مہر ختم نبوت۔ کہتے ہیں سلمان، وہ زندگی کی تمام صعوبتیں، تمام غلامیاں، تمام مشقتیں میری گلزار میں بدل گئی، میں نے مہر ختم نبوت کا تسلی سے بوسہ لیا۔ پھر آپ نے مجھے قریب بٹھایا، میں رونے لگا۔ یہ میرا رونا خوشی کا رونا تھا، یہ میرا رونا مجھے منزل کے مل جانے کا رونا تھا۔ جو متنبی کہتا ہے نا کہ وہ من السرور بکاؤ، کہ انسان کے پاس خوشی کی ایک حد ہوتی ہے، جب خوشی حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ بس میرا بھی یہ حال تھا کہ میری خوشی حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ جب قریب آئے آپ نے مجھ سے پوچھا، تعارف لیا، آپ کیا ہو؟ میں نے پوری کہانی سنائی جیسے میں نے آپ کو ابھی بیان میں سنائی ہے۔ میں رونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے قریب کہا سلمان منا اہل البیت، آپ پریشان نہ ہو جاؤ، آپ پردیسی نہیں ہو، آپ میری اہل بیت میں سے ہو۔ وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ اشْتَاقَ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ سلمان ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کی جنت شوق کرتی ہے، یہ سلمان ان میں سے ایک ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو، کہاں ہوتے ہو؟ میں نے بتایا میں غلامی کی زندگی میں چل رہا ہوں۔ آپ میرے اس پریشانی کی حالت کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا کہ سلمان اپنے آقا سے پوچھو کہ بدلے کتابت کتنا لینا چاہتا ہے، ہم آپ کو آزاد کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کہا حضرت وہ بڑا عجیب ہے، اور کہا آپ بات کرو۔ اس شخص نے بھی عجیب شرط لگائی جو محال تھی، ناممکن تھی۔ اس نے کہا 300 کھجوروں کے درخت لگائے جائیں، پھر جب وہ پھل آور ہوں گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اور یہ کھجور کے درخت سالہ سال لگاتے ہیں ایک جوان ہونے میں۔ دوسری شرط 40 اوقیہ سونا، 2 شرطیں ہیں، پھر اس کے بعد آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بیٹھے تھے فرمایا کہ سلمان کے ساتھ مدد کرو، جس کے پاس جتنے پودے ہیں لے آؤ، چھوٹے پودے کھجور کے،
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ سے زیادہ لے آؤ. بہرحال وہ 300 پودے پورے ہو گئے. آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے آقا کو کہو کس زمین میں پودے لگانے ہیں اور آپ جا کے جگہ پھر ہموار کرو اور ہموار کر کے جگہ ہمیں بتاؤ, وہ جگہ بنا کے بتاؤ. اس نے کہا فلانی جگہ میں. سلمان جگہ بنا کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما چند صحابہ کرام کے اور وہ کھجوروں کے پودے اٹھائے ہوئے حضرات چلے گئے, ساتھ ایک چھوٹا سا لوٹا پانی کا بھی لے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پودا لگاتے گئے اور وہ تھوڑا تھوڑا دم شدہ پانی یہ خود ہی اس ہستی کا اس جگہ پہ پہنچ جانا ہی دعا ہے. میں نے وہ آج سے 15 سال پہلے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھا. اس میں ان کا وہ حجرہ بھی, اس وقت 2-3 درخت تھے, اب تو ہر چیز کو گرا کے ایک نظام ادھر ہم برہم ہے. بہرحال وہ پودے لگ گئے اور 1 سال کے اندر معجزانہ طور پر یہ تمام پودے درست حالت میں جوان ہوئے, کوئی ان میں خراب نہیں ہوا. ورنہ پودے اگر 100 لگائے جائیں تو 20-30 خراب بھی ہو جاتے ہیں. کوئی پودا خراب نہیں ہوا. کیسے خراب ہوتا؟ اس ہستی کا تو جدھر سے گزر گیا ادھر ہے صحرا آج تک. کہ اس ہستی کے ہاتھ لگے ہیں, جس جگہ پہ ہاتھ لگ جائے, جس شخص پر ہاتھ لگ جائے اور طلب ہو تو وہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ پودے بھی کامیاب ہو گئے. یہ جیسے کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے پودے اب گن لو, 300 پورے ہو گئے ہیں. سال کے اندر یہ جوان ہوئے. آقا کو جا کے بتایا, وہ حیران ہوا. اور آپ کے پاس کہیں سے سونا ہدیے میں آیا جو انڈے کی طرح تھا. کہا سلمان جاؤ یہ اپنے آقا کو تول کے دے دو, یہ 40 اوقیہ. وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی. 1 اوقیہ دوستو 10 تولہ سونا ہوتا ہے. 1 اوقیہ 10 تولہ سونا ہوتا ہے. یہ 40 اوقیہ ہے. سلمان نے کہا حضرت یہ تھوڑا ہے. کہا آپ نے فرمایا یہ تھوڑا نہیں ہے, یہ ٹھوس ہے, اس کا وزن صحیح ہے, آپ جاؤ لے جاؤ. جب سلمان لے کے گئے اس نے تولا تو مکمل 40 اوقیہ یہ سونا تھا. بعض تاریخ نے تو یہاں تک بات بند کر دی دوستو. بعض نے کہا کہ وہ آقا کہنے لگا سلمان آپ تو آزاد ہو ہی گئے ہو, لیکن مجھے اس ہستی کے غلامی میں لے جاؤ. یہ آقا آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب یہ باغ بھی آپ کا, سلمان بھی آپ کا, میں بھی آپ کا, یہ اوقیہ بھی آپ کا ہو گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کیا اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں. مدائن کے گورنر بنے. یہ مدائن وہ علاقہ ہے جس میں کسرا نے اپنا محل بنایا ہوا تھا. کسرا نے اس میں گورنر بنے اور دنیا ان کو پہچان نہیں سکتی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ وہ گورنر ہے. مدائن میں ہی ان کا مزار ہے. اور دوستو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, سن 1929 میں دجلہ کے کنارے پر حضرت سلمان, حذیفہ بن یمان, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہم کے روزے مبارک تھے, جو اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں یہ صحابہ آئے کہ ہمیں دجلہ کا پانی تکلیف پہنچانے والا ہے, ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے. بہرحال وہ شخص بھی آگے پیچھے بات کرتا رہا, لیکن یہ خواب بار بار آتی رہی. جب حج سے واپسی میں قافلے آ رہے تھے تو اس نے اعلان کیا تاریخ کا کہ فلانے وقت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو قبر کشائی ہوگی اور یہ میت مبارک کو اٹھا کے ادھر منتقل کیا جائے گا. اور وہاں اس وقت موجودہ دور میں بہت ماشاءاللہ پر رونق بہت پیاری مسجد ہے. اس مسجد کا نام ہی سلمان فارسی, اور وہاں پر ان 3 حضرات کی قبریں بنی ہوئی ہیں, سلمان فارسی, حذیفہ بن یمان, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہزاروں لوگوں نے قبر کشائی کا وہ منظر دیکھا. ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور لمبے لمبے بانس باندھے گئے تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ اس وقت کے غیر مسلم بھی جو حاضر ہوئے, غیر مسلم بھی انہوں نے
کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت کوئی ڈاکٹر تھا آنکھوں کا، وہ نیا اس وقت نظام آنکھوں کے ڈاکٹروں کا ایجاد ہوا تھا، تو اس نے ان کی نگاہوں کو بھی دیکھا تو اسی طریقے سے ان نگاہوں میں بھی روشنی تھی جیسے ایک زندہ آدمی کی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عالم میں اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عالم میں اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں۔ دوستو صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، یہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دجلہ کے کنارے پر آرام فرما رہے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب میں آئے کہ ہمیں یہ دجلہ کا پانی ممکن ہے تکلیف پہنچا دے، ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے بادشاہ نے دوستو علماء اور ائمہ مفتیان اعظام سے مشورہ کر کے قبر کشائی کی۔ ہزاروں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دیدار کیا، اور آج تک مدائن کی اس مسجد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ جب اپنے دور میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کسی قافلے کے امیر بنا کر سفر کیا کرتے تھے، اپنے قافلے والوں کو 2 شعر سنایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے پیش کر کے بس رخصت چاہتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمطایا طیب ذکر کہا دیا، وان نحن ازللنا الطریق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجہ کہا دیا۔ ہم جب رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے امام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ہم جب رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہیں، ہمارا رہبر و رہنما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور اونٹوں کو دوستو کچھ گنگناہٹ چاہیے ہوتی ہے، اونٹوں کو چلنے کے لیے کچھ گنگناہٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سلمان کہتے ہیں ہمارے اونٹوں کو گنگناہٹ کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ذکری کافی ہوتا تھا۔ ہم نبی کی تعریف کرتے تھے، ہمارے اونٹ مست ہو کے چلا کرتے تھے۔ اذا نحن ازللت الطریق ولم نجد، جب ہم راستوں کو بھول جاتے، کبھی گم ہو جاتے تھے، اپنے نبی کے نور کا واسطہ دے کے رب سے دعا کرتے تھے، ہمیں راستے مل جاتے تھے۔ سلمان کہتے ہیں ہم ایک قافلے میں میوے سفر تھے کہ ہم گم ہو گئے، راستہ ہم سے منمحل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب غلط جا رہی ہیں، راستہ ہم سے گم ہو چکا ہے۔ سلمان کہتے ہیں باوضو ہو جاؤ۔ سلمان دعا کرانے لگ گئے، اے رب العالمین صدیاں سلمان چلتا رہا، تیرے حبیب کو تلاش کرنے کے لیے سلمان چلتا رہا، آپ نے رہبری کی، راستہ سیدھا دکھایا، اور سلمان اپنی منزل کو پا گیا۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آج سلمان گم ہو گیا ہے، ظاہری راستے سے رب العالمین سلمان گم ہو گیا ہے، تیری مدد چاہیے۔ جس طرح آپ نے اپنے آخری حبیب کو نور ہدایت سے کر نوازا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے سامنے کو بھی نور بنایا، پیچھے کو بھی نور بنایا، دائیں بائیں میری نگاہیں ہر چیز کو نور ہدایت بنا کے بھیجا۔ رب العالمین اپنے آخری حبیب کو جو آپ نے نور سے نوازا ہے، اس نور ہدایت سے ہمیں بھی روشنی عطا کر دے، ہمیں بھی راستہ مل جائے۔ فرمایا اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمطایا طیب ذکر کا ہادیا، وان نحن ازللنا الطریق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجہ کا ہادیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا